अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को मुल्क छोड़ने की 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी। मुकर्रर तारीख के बाद इन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपके ख्याल में इस डेडलाइन पर अमल होगा? ये डेडलाइन पे अमल की बात बाद में करते हैं। पहले आप देखो कि जो पाकिस्तान के गैर कानूनी नहीं कानूनी तौर पे मुकीम लोग हैं और यहाँ की जमपल हैं, बाप दादा उनके यहाँ पैदा हुए, अब तो 77 साल हो गए हैं, तो उनको भी डेडलाइन ही है। ये जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आपके भिखारियों से लेके कारोबारियों तक, रेंज देखो ना, भिखारी और कारोबारी दोनों। कुछ लोग राज्य की वजह से छोड़ना चाहते हैं बिकॉज दे कैन वेरी कंफर्टेबली लीव द कंट्री। कुछ लोग भूख की वजह से छोड़ना चाह रहे हैं। तो आप पहुंच गए हो सीधे ही गैर कानूनी तौर पे मुकीम, वो तो कोई भी हो, उसको ठुड्डे मार के निकालो। अच्छा, ये मुकर्रर तारीख के बाद इन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जो आपने बात की है, इस डेडलाइन पे अमल अगर नहीं होता, अगर ये संभाले नहीं जाते, दूसरों के ठेके हमने ले रखे हैं। हमारा डे वन से ये अप्रोच बहुत बाजारी किस्म की और सतही किस्म की है। पहले देखो, अव्वल खेश बाद दरवेश, हमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है। अब मैं नाम नहीं लेता, उसको गलत इंटरप्रेट किया जाएगा, मेरी पेन समझ नहीं आएगी उनको, बहुत से डंगरों को समझ नहीं आएगी। अपना संभाला नहीं जाता, यानी एक बाप अपना खानदान ना पाल सके तो फुप्पी के, ताए के, चाचे के, मासी के, बहनोई के, कुड़म के, जुबाई की औलाद का वो ख्याल कर रहा हो, वो भी बरादर, अपने बरादर भूखे मर रहे हो। हम वी आर सिक पीपल, रियलिस्टिक नहीं है। और जितनी मुबालगा आमेजी मैंने पाकिस्तानियों में देखी है, आई एम प्रीटी वेल ट्रेवल्ड, किसी कौम में नहीं, खुदा की कसम। चंद दिन पहले मैं किताब पढ़ा था, पता नहीं कौन था वो, उसके बारे में लिखा था बहरे उलूम। वो खुदा का हर तीसरा बंदा अल्लामा है। बहरे उलूम, खुदा की कसम, मैंने किताब उल्टा के रख दी। मैं सोच में पड़ गया कि कौन से पागल हैं जो इस तरह की चीजें इजाद करते हैं। वहां कोई बहरे उलूम नहीं है। वो मरीखों और पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, उन्होंने क्या क्या इजादात की हैं। इधर बहरे उलूम, वो बंदा किसी उल्टी सीधी जगह पे खारिश भी किसी और से करवाता होगा यार। इंसान बहरे उलूम कहां होता है? बहरे उलूम यानी उधर कोई बहरे उलूम नहीं है जिन्होंने कई उलूम इजाद किए, सारे उन्होंने किए। इधर बहरे उलूम। अच्छा, रह गई डेडलाइन। तो ये अगर रेड लाइन नहीं बनती तो बहुत कुछ येलो हो जाएगा। येलो से मेरी मुराद है यरकान ज़दा। हम पै दर पै, एक बीमारी का इलाज होता नहीं, दूसरी लग जाती है, दूसरी का नहीं होता, तीसरी लग जाती है। ये अल्लाह ही हाफिज है। गैर कानूनी तौर पे भाई अफगान हो या जो मर्जी हो, लेकिन प्रॉब्लम तो एक और है कि जो गैर कानूनी नहीं है वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाह रहे हैं और लाइनें लगी हुई हैं। कश्तियों में मर जाते हैं, बॉर्डर्स पे मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। लेकिन यहां कोई डूब के नहीं मरता। चलें, बिल्कुल ठीक हसन साहब, आगे चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना चाहिए, जबकि इन्हीं की पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 छोड़ें, पहले नेशनल एक्शन प्लान 1 पर अमल कर लें। हसन साहब, दोनों की बातों में तजाद नहीं? यहाँ सोए तजादस्तान है भाई। और ये बात बड़ी कुंडी साहब ने खूबसूरत की है कि पहला दे कर लो, अग्गा दौड़ पिछा चौड़, पूरे कौम का जिधर देख लो यही है। आज मैं को पढ़ रहा था जो इन्होंने पता नहीं क्या को राइडर्स के लिए, बाइकर्स के लिए पता नहीं क्या किया, उसका क्या हुआ आज के अखबारों में। अच्छा, बाकी रह गया इनका जी एक्शन प्लान। तो 1-2 एक्शन प्लान 1-2-3 जब से होश संभाला है सुन रहे हैं, मैं इसमें लगे रहूं। हवाई किले बनाने का एक फायदा है,
اس میں نہ کوئی لاگت آتی ہے نہ محنت ہوتی ہے. تو پاکستان ایک ہوائی قلعے کی مانند ہے. یہاں جو بندہ، جو محکمہ، جو ادارہ جو کچھ کرتا ہے. اچھا، اور دیکھو کمال، دیکھو نیشنل پلان، 77 سال بعد بھی نیشنل پلان. دوسری بات، ویئر از دا نیشن؟ بتاؤ مجھے نیشن کہاں ہے؟ دیکھو بات سنو، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا. واہ. سبحان اللہ. مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، میں غلط نام نہ لے لوں، کس شاعر کا یہ شعر ہے. ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست یا لوگ، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا. یہاں تو نیشن نام کی چیز موجود ہی کوئی نہیں. ہمارا جو کچھ ہے کاغذوں اور تقریروں میں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز دیکھو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے تو نیشن لاؤ، ہجوم نہیں، دو ٹانگوں والوں کا ہجوم نہیں. نیشن سیولائزڈ، پڑھی لکھی، رائٹ اور رانگ میں، صحیح اور غلط میں، سیاہ اور سفید میں تمیز رکھنے والے. اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، قطعاً کوئی نہیں. غیبی مدد بھی آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ اچیویبل. پوری ایک جنریشن ایک نئے سسٹم میں، نئے ماحول میں، نئے انوائرمنٹ میں پروان چڑھے، نئے نصابوں کے ساتھ، نئی کتابوں کے ساتھ، نئے اساتذہ کے ساتھ. تو پھر یہ کوئی، میرا خیال ہے کوئی 20 سال کا کوئی پلان بنتا ہے. اچھا نیشنل پلان ہے، نیشن ہے ہی نہیں. سبحان اللہ یار. اس ملک کی بے قراریاں، بے چینیاں، حالات دیکھو. یہ نیشن، یہ لفظ استعمال میں تو نہیں کرتا. آپ کو پسند ہے آپ کرو، نہیں کریں گے تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر جو ہونا ہے وہ ہوائی قلعے ہیں، بناتے رہو. ٹھیک ہے. نعرے عجیب عجیب، بحر العلوم، ہر تیجا بندہ علامہ بنے ہیں. سمجھ سے ہی باہر ہے. ان کے یہاں ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بحر علوم ہے وہاں، نہ کوئی علامہ ہے وہاں. لیکن وہ کائنات تسخیر کر رہے ہیں. ہم سے تباپرات نہیں سنبھالی جا رہی. بس اتنا ہی فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. صاحب، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے سیاست میں آنے کی تصدیق کرنے کے بعد پہلا بیان سوشل میڈیا پر 4 مختلف زبانوں انگریزی، اردو، سندھی اور سرائکی میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دادا اور شہید والد میر مرتضیٰ بھٹو کی میراث کو لے کر آگے چلوں گا. مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو نے بھائی کے سیاست میں قدم رکھنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی جو بھی راستہ اختیار کریں گے میری حمایت حاصل ہوگی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آغاز ہی بچپنے سے کیا ہے. آپ نے کہا 4 مختلف زبانوں، انگریزی وہ تو ہو گئی مادری زبان، چلو اردو، سندھی اور سرائکی. او بھائی یا تو ایک میں کرو یا پھر سب میں کرو. پشتو میں بھی کرتے، بلوچی میں بھی کرتے. یہ تو عجیب سا لگتا ہے، مجھے عجیب سا لگا ہے. بالکل بچگانہ حرکت ہے. یا کرو تو پوری طرح کرو، ورنہ صرف قومی زبان میں کرو. اردو میں کافی ہے. سندھ کے ہو بہت تمہیں شوق چڑھا ہوا ہے تو سندھی میں کر لو. ادروائز اپروچ دیکھو کتنی نابالغ اپروچ ہے. اچھا، دوسری طرف میں کئی سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی، میں غنوا اور فاطمہ یہ لاہور میں آئی ہوئی تھی. فاطمہ واز ویری ویری ینگ، بالکل ہی بچہ سا ہی. بٹ genuinely you couldn't ignore her presence. اگر فاطمہ بھٹو صحیح معنوں میں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے شامل باجا یا فلانا، وہ اس کی بات نہیں کر رہا میں. صحیح معنوں میں اگر بھائی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو بالکل ایسے ہوگا جیسے ایک کے ساتھ صفرہ لگ گیا. صفر لگ جائے گا، ایک یکدم 10 ہو جائے گا. اچھا، یا ایک کے ساتھ وہ اگر واقعی ساتھ ہو تو 1 11 میں تبدیل ہو جائے. ان کا بنتا کیا ہے، میں آئی کینٹ پریڈکٹ
کہ یہ ان کی اپروچ کیا ہوگی. اس کا میڈیا کا شعور جو میں نے پہلے دیکھا ہے وہ تو بڑی اہم کانہ سی بات ہے. اس ملک کی تمام زبانوں میں پھر ہونا چاہیے تھا, یا کم از کم جو میجر زبانیں ہیں ان میں ہونا چاہیے تھا. یہ حماقت کی ہے. تو باقی سندھیوں کو بھی میں, سچی بات ہے میں نہیں جانتا, میں تو اندر میں, بلکہ بلوچوں سے میں تھوڑا واقف ہوں چونکہ میں نے وہاں 2.5-3 سال مقدمہ یا بختیار صاحب نے مجھ پہ کیس کیا ہوا تھا. وہ جو میرا پچھلا اخبار تھا اس کے جو مالکان تھے وہ بھی جایا کرتے تھے. میں لاہور سے کراچی, کراچی سے کوئٹہ, کوئٹہ سے پھر اگلے دن رات کو یہ اسلام آباد اور پھر لاہور. میں ایک رات گھر سے باہر گزارتا تھا, لیکن بڑا تکلیف دہ وقت تھا. تو بہرحال یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, اگر سندھیوں کو یہ سمجھانے میں, یہی سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ بلاول بھٹو نہیں ہے, بیسک بات, چونکہ یہ پدری معاشرہ ہے, ساری دنیا میں پدری معاشرے ہیں. وہ بھٹو تو ایم ہی انہوں نے ٹانگ دیا نا, روک تو کوئی نہیں سکتا, آپ جو مرضی کر لو. لیکن اگر وہ یہ سمجھا دیں کہ بھٹو کا اصل وارث میں ہوں, تو ہم چونکہ شخصیت پرست سے لوگ ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میں آئی کانٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. لیکن فاطمہ کین بی این ایسٹ. وہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ ذہین ہے, وہ کریٹو ہے, شی از اے رائٹر, اور پرسنالٹی بھی اس کی, میں نے کہا نا کہ اگر بچپن میں اس کی پریزنس محسوس کی جا سکتی تھی تو اب تو میچور ہو گئی ہوگی وہ. بہرحال نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے انتہائی قریب ترین عزیز اور شدید ترین ناقد نے گزشتہ دنوں پروگرام میں زور دے کر کہا کہ وہ غیر معمولی دلیر آدمی ہیں. اس ملک کے سیاستدانوں نے اس سے پہلے اتنی بہترین سیاسی لڑائی کسی نے نہیں لڑی. وہ بہترین کمیونیکیٹر ہیں, بھٹو کے بعد اتنا اچھا کمیونیکیٹر آیا, وغیرہ وغیرہ. کیا تبصرہ کریں گے؟ تبصرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں, شاید آپ فیض اللہ کا ذکر کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا. جی دیکھو, یہ بنیادی طور پہ یہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جی وہ پھر فوج نے تو پھر یوں تو پھر وہ, فلانا فضول بات ہے. یہ تھیسس بہت ہی احمقانہ ہے, میں نہیں اس سے ایگری کرتا, اللاجیکل ہے. اینڈ آئی ہیو اے لاجک, یا مجھے کچھ سمجھا دیں, میں امپروو کر لوں گا. دیکھو بات سنو, 15 سال کی جدوجہد کے بعد وہ ٹیک آف کیا. 15 سال, یعنی 15 سال اس نے دھکے کھائے, مایوسیاں دیکھیں, ادھر ادھر لڑکتا رہا, لوگ آتے رہے اور جاتے رہے, چھوڑتے رہے. یہ ایک مجھے یاد ہے ان کے یہ زمان پاک والے گھر میں بیک سائڈ پہ میٹنگ تھی, کوئی میرا خیال ہے کرسیاں ساری خالی تھی, کوئی 25-30 بندے ہوں گے. جب ایک لیڈر ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں ان کے, اس نے ایک جملہ بولا عمران کی موجودگی میں. اس نے کہا کہ اب تو عمران خان ایک سیاسی لاش ہے جو ہمیں اٹھا کے پھرنا ہوگا. یہ نوبت آ گئی تھی, بی بی وہ ڈٹا رہا. اچھا, اگر اس کا کیرزما ہے, فلانا ہے, بیانیہ ہے, اس کو کیا پتا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ تقریر تو میں لکھ کے دیتا تھا, وہ پھر رومن میں لکھتا تھا. وہ چھوڑو, بیانیہ شانیہ اس کو کھ نہیں پتا ہے, بالکل نہیں. یعنی ٹیک آف سے 15 سال پہلے کے دھکے. اس وقت وہ زیادہ جوان تھا, زیادہ وجیز, زیادہ خوبصورت, ورلڈ کپ نیا, شوکت خانم نیا, فلانا ڈمکانا. 15 سال کسی نے پوچھا نہیں. کہانی اور ہے, پیپلز پارٹی پہلے ہی نسبتاً کارنر ہو چکی تھی, نون لیگ نے بھی اپنا بھیڑا کر لیا, لوگ ان سے ڈسلوژن ہو گئے. بتدریج جوں جوں وہ ہٹتے گئے تو منڈی میں ایک آپشن موجود تھا. یہ میرا انالیسس ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں یہ بائے کرتا جو یہ کچھ کہتے ہیں جی وہ بیانیہ. کیڑا بیانیہ ہے؟ اب بھی کیا بیانیہ ہے اس کا, مجھے بتاؤ. اور بیانیہ یہ نفرت کا نتیجہ ہے. کن سے؟ جنہوں نے جھک ماری, کب کے اقتداروں کو چمٹے ہوئے لوگ جو اس ملک کو یہاں تک لے آئے. انہیں تو 2.5-3 سال, یا جنہ بھی سی, مجھے کریکٹ کر دینا, مجھے نمبرز یاد نہیں رہتے اور سال سول مجھے یاد نہیں رہتے. مجھے بتاؤ اس کا بیانیہ ہے کوئی آج بھی؟ اس کا بیانیہ ہے ان کے ساتھ لوگوں کی نفرت. چلو میں نے اسٹرانگ لفظ استعمال کیا ہوگا, آئی ایم سوری. لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, مسترد کر دیا. یہ بیانیہ ہے. بیانیے تو پہلے بڑے سی.
ऐसा ऐसा वाकया मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं साथ देखा हुआ मैंने, नहीं काम आए वो सारे बयानिए, एम ही मारे जाते हैं बयानिए ये वो, कतन नहीं। वो इतने ठुडे चपेड़े थके खा के लोगों को समझ आई कि यार इन दोनों से तो जान छुड़ाओ। बिल्कुल। एमक्यूएम से भी डिसोल्यूशन, हालांकि उनका तो एक बहुत महदूद है, लेकिन नून लीग बयानिए का शिकार हुई है। जो पीपल्स पार्टी बयानिए का, वो आज भी मौजूद है। उनको तो बहुत पहले कॉर्नर कर दिया था कांट छांट के। तो इधर एक जाली उगाई गई लीडरशिप पंजाब में, उसका उन्होंने फल खाया, बट ठोक के भाव बयानिया तो फलाना दलेर वो है। समझ ही नहीं है ये मुझे, चूंकि क्रिकेट की समझ नहीं है, मुझे लोग बताया करते थे कि ये तो थर्ड क्लास बॉलर था, लेकिन उसने इतनी मेहनत की, इतनी जान मारी। आई एम प्रीवी टू ऑल दिस। ये जो शौकत खान वाला है, लोगों ने कहा मुमकिन ही नहीं है, और लोगों ने नहीं, को मेरे जैसे इन पढ़ों ने नहीं कहा, जो डॉक्टर्स थे टॉप ऑफ द लाइन, इनके को कजन थे, वो इसके इंचार्ज भी रहे हैं शौकत खानम के, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, समथिंग बर्की, वो नहीं बात आया। उसकी हठधर्मी कह लो, जुर्रत कह लो, बहादुरी कह लो, पामर्दी कह लो, ये उसका सासा है। बयानिया शयानिया, बयानी तो आज नहीं है। मुझे बताओ क्या बयानी है? चलो, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, मैं तो आउटडेटेड आदमी, आप बता दो। जेड़ा गल करता उनको कहो मैंने बयानिया दिखाए, केड़ा बयानिया है इस वक्त भी बताओ, बयानिया क्या है? नहीं, ये लोगों की नजरों से गिर चुके हैं। बार 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 डसे जाने के बाद उनको वो इधर रुख, जब ये वायबल हो गया तो फिर अपना बाजवा साहब वगैरह के बारे में जो बात करते हैं, मैं तो उसको मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग बात करते हैं एवं किसी को हथ पवा दे तो पागल ही होता है कि एक ऐसे आदमी को आप हेल्प आउट करो जिससे लोग नफरत करते हो। वो मीनारे पाकिस्तान के बाद वायबल हो गया था, ऐसा नहीं है। आई डोंट एग्री। चलो ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, न्यू अस्पताल की इंतजामिया की दरखास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करके सरकारी अद्वियात और तिब्बी आलात बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान मुनज़्ज़म गिरोह की शक्ल में सरकारी अस्पतालों से अद्वियात और मेडिकल आलात चोरी करके दीगर अजला में फरोख्त कर रहे थे। यार छोड़ो इस मुल्क की, ये बेचारे हमें क्या पिद्दी का शोरबा, मुर्गी चोर टाइप लोग ये हमें छोटे मोटे, यहाँ तो खरबों की जायदादों के और ये और वो केसेस नला दुला के उनको ड्राई क्लीन करके। ये चोरी चकारी हराम खोरी ये हमारी असल इकोनॉमी है। देखो कोई नई बात नहीं, कोई इंकशाफ नहीं, अब बने बनाएगा भी कुछ नहीं। जिस मुल्क में थाने और इम्तिहानी मराकस की नीलामी की बात होती हो, मैं तो गवाह नहीं हूं, मैंने तो ना कोई थाना खरीदा है, ना बेचा है, ना इम्तिहानी मराकस, लेकिन ये ज़बान ज़द-ए-आम है। अब ये मुहावरा यार को अंदाजा लगाओ मैंने बनाया है, वकील की करना जज कर लो, ये हमारी पहचान है। तो और हॉस्पिटल्स में जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ होता होगा, बिल्कुल होता होगा। नॉर्मल कोई हेल्दी महकमा है ही नहीं जिस बिल्कुल सेहतियाब, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। और लोगों का हमारा सैलरी स्ट्रक्चर, मैंने कल भी शायद बात की आपके पिछले प्रोग्राम में की होगी, वो यार तुम बंदा देखो, उसकी फैमिली का साइज देखो, उसका टेक होम देखो, तो मुझे उसके लाइफस्टाइल के साथ को मैच करता है। लेकिन ये मुल्क कितना अजीब है, इस मुल्क का 3 बार रह चुका वजीर आजम सरेआम पूरे मीडिया के सामने कहता है कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या। अब ये लॉजिक वजीर आजम दे रहा है, 3 बार का वजीर आजम, यानी ये तो ढिठाई की या बेखबरी की या जहालत की आखिरी इंतहा से भी आगे की बात कि मेरे असासे अगर मेरी नॉन इनकम से ज्यादा है तो भाई मरियम बीबी तेनू की तकलीफ है भाई। ये है माइंडसेट इस मुल्क का। चलो माशाल्लाह।
نیکسٹ خبر ہے صاحب، ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے 26 خواتین سمیت 41 پاکستانی بھکاری بے دخل کر دیے گئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں پاکستانی بھکاریوں کے خلاف سختی اور بے دخلی کے بعد پاکستانی بھکاریوں کی اکثریت نے ملائیشیا کا رخ کر لیا تھا۔ حسن صاحب، اب بھکاری بیچارے کدھر کا رخ کریں؟ شاید IMF چلے جائیں۔ بھکاری اگر اکٹھے ہو کے اپنی ایسوسی ایشن بنائیں اور اپنے وزیر خزانہ سے بات کریں، وزیر اعظم سے ملیں کہ جی سانو بھی کو بریفنگ دیو، چلو تو شاید تاریخ میں پہلی بار وہ بات سنو، ایک شعر سنو، چھوڑو اس کو، ادم مرحوم کا شعر ہے، کیا بات ہے، اے گداگر خدا کا نام نہ لے، اس سے انسان کا دل نہیں ہلتا، یہ ہے وہ نام جس کے لینے پر اکثر اوقات کچھ نہیں ملتا۔ ختم ہو گئی بات۔ بھکاری پاکستان کے حکمرانوں کی اکلوتی ایجاد ہیں، یہ ان کی ٹوٹل اچیومنٹ ہے۔ پاکستان میں بھوک، ننگ، بھیک وغیرہ یہ وہ سارا کچھ، یہ جو دو جماعتیں اس ملک میں مسلسل عوام کی گردنوں پہ سوار رہی ہیں، یہ بھکاری اس کا دیکھو، جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی۔ میرا ایک کالے کال میری کتاب ہے، اس میں ایک کال ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھوک ہی برابر بانٹ دو، کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے، وہ بھی نہیں۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جہاں ہوگی وہاں ایک طرف زرداری ہوگا، دوسری طرف بھکاری ہوگا، ایک طرف ایون فیلڈ ہوگا تو دوسری طرف کچی آبادیاں ہوں گی، بس۔ چلو، بہت خوب حسن صاحب۔ حسن، پچھلے دنوں یوم پاکستان کے موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں بابائے قوم اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تصویر کے نیچے لکھا تھا، دیکھ رہی ہے دنیا پاکستان کی اڑان۔ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک طرف بابائے قوم محمد علی جناح، جس کے بارے میں ان کے حریف کہا کرتے تھے کہ جناح از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل، نہ اسے خرید سکتے ہو نہ اسے کرپٹ کر سکتے ہو، حریف کہتے تھے، چمچے نہیں، چونکہ ان کا چمچہ تھا ہی کوئی نہیں، وہ بڑے سے بڑے آدمی کو جھٹک دیا کرتے، عوامی پاپولیرٹی ہے، جفیاں پپیاں، نو۔ اسٹوڈنٹس گئے ایک بار ملنے تو 2-4 منٹ لیٹ تھے، he refused to see them. That is the way a leader behaves. اندازہ لگاؤ شہباز شریف یہیں کر کے علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہوں میں نے نہیں وہ دیکھا۔ دیکھو بات سنو، کس کے ساتھ کس کی تصویر؟ قائد اعظم جب بستر مرگ پہ تھے زیارت میں تو ڈاکٹرز بھی پریشان، بی بی فاطمہ جناب بھی، کہ وہ نہ ہونے کے برابر بھی نہیں کھانا رہ گیا تھا ان کا۔ تو فاطمہ جناح نے کہا سٹاف کو یا جو بھی تھے متعلقہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بامبے میں ایک کک ہوتا تھا، اس کا کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اچھا، پتہ کیا، پتہ لگا وہ لائل پور، جس کو انہوں نے بھونڈے لوگ ہیں فیصل آباد بنا دیا، تم نے کنگ فیصل کو ٹریبیوٹ دینا، نیا شہر بناؤ۔ کلرک، بنیادی طور پہ کلریکل سوچ، ایک خط گیا لائل پور، تاریخ نکل گئے تسی۔ اچھا، وہ بندہ آ گیا، اب قائد کو نہیں پتا، زیارت میں وہ ڈائننگ ٹیبل پہ گئے، وہ تو 2 لقمے بھی بمشکل لے کے اٹھتے، انہوں نے کھانا کھایا رغبت کے ساتھ کافی ہفتوں کے بعد۔ اچھا، سارے بڑے خوش ہوئے، تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے بنایا کھانا؟ اور سبحان اللہ، ہم تو ان جیسوں کے قدموں کی خاک نہیں ہیں، شیر شاہ سوری سانی طبقہ دیا چمسانی، اور بات سوچ لو۔ اچھا، انہوں نے بتایا، جواب سنو، انہوں نے کہا میری چیک بک لاؤ، بتاؤ کتنی کاسٹ، اس کے آنے جانے یہ وہ سارا ٹوٹل۔ انہوں نے چیک لکھا اور کہا پے ہم اینڈ سینڈ ہم بیک۔ میری نوزائیدہ قوم، جو حالات تھے ظاہر ہے وہ مجھے اور آپ سے تو کروڑ گنا بہتر جانتے تھے،
انہوں نے کہا نو، میرے کھانے کے لیے اتنی عیاشی؟ اوے لاؤ لشکر لے کے چلتے ہیں، لوگوں پہ ٹریفک بند، اور لوگوں کی سڑکیں، لوگوں کا ملک، ٹریفک بند، قائد رکا کرتے تھے. پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے، اور پہلے پستیاں جو تے کڈ لاؤ، بلندیاں. فلم بلندی دیکھ لی ہونی ہے کتے. بات وہ کرو جو سمجھ میں آئے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، پرویز مشرف صاحب کا بڑا ایک فیوریٹ جملہ تھا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. بلندیاں کیڑی بلندیاں؟ ساڑھے تو دنیا سب تو زیادہ پاپولیشن والا ہندوستان ہے، وہ کدی اپنا کمپیریزن کر لو، مت چھوڑو، سر سٹ کے کام کرو. اگر کوئی خیر دی خبر آئے گی تو لوگ کہیں گے، لوگوں کو کہنے دو. یو آر نو بڈی. وزیر ہوتا ہے وزن اٹھانے والا، پانڈی. تو اگر آپ نے میرا وزن اٹھایا ہے اور مجھے منزل تک پہنچا دیا ہے تو میں آپ کو اجرت دوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں. اس ساری زندگی بڑکاں تو علاوہ کیتا کی ہے. پول پلڑیاں ان کے سپورٹرز کہتے ہیں میں نے نہیں ایجاد کیا، یہ کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں. ٹھیک ہے صاحب، پروگرام میں شامل کریے ایک بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزیر اعظم نے رمضان پیکج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے کہا کہ اس پیکج کو شفاف بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک، نادرا اور بینک اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہے. شہباز شریف نے کوریا کے تعاون سے آلو کے بیج کی تیاری کے لیے ادارے کے قیام پر بھی مبارکباد دی. اندازہ لاؤ، امریکہ آلو کے بیج کی تیاری وغیرہ ہوئے تے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیمپ پہ مبارکباد فلانا، یہ رمضان ریلیف پیکج یہ مودی بڑے آیا ہوئے ہو جائے کسی کام میں. یہ پتہ نہیں ہے، پاکستان لاٹری ہے کچھ لوگوں کے لیے. بس پاکستان کے 75 سالوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے. کرو، کرے گا کون؟ 75 سالوں کا کرو. میں نے کہا نا، پاکستان کی پہلا کام جو ہوا پاکستان بننے کے بعد، جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. اچھا یہ 75 سال کا کرو نا، باہر سے منگاؤ، کسی پاکستانی سے ملاقات نہ ہو جو سٹاف ہے متعلقہ، اس کے علاوہ نہ، انہوں نے بھی کرپٹ کر دیں گے. ایٹمی دھماکے سے بڑا دھماکہ ہوگا، کراؤ. 75 نہیں تو اپنے پچھلے 40 سالوں کا ہی کرا لو. کتنے بلین ڈالرز باہر گئے اور کیا کیا کیسے کیسے خریدا گیا اور منی لانڈرنگ کتنی ہوئی. بس ایویں چھیڑ چھاڑ کے ہی نکل جاتے ہیں، کہانی بھی کوئی نہیں. اچھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیوروکریسی کا نہیں ان کے احساسے ڈکلیئر کروا سکتے. پہلے بھی ایک بار اٹیمپٹ ہوئی تھی، انہوں نے فارغ کر دیا. اس کی وجہ ہے دے آر ان اے بلیک میلنگ پوزیشن. بیوروکریسی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ وارداتیں کیا ہوتی ہیں. انہوں نے اکھاں دکھائیاں ہونگی، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اس کا آڈٹ کرا فلانا، کچھ بھی نہیں. یہ کھڈونے کھڈونے دے گئے، ٹائم ٹوم ٹپاتے ہیں. باقی بریلی کے رہائشی تبریز عالم کے سوشل میڈیا پیغام آئی لو یو پاکستان لکھنے پر بھارت میں ہنگامہ برپا ہو گیا. اتر پردیش کے شہری پر مقدمہ قائم کر دیا گیا. اچھا، بیسیکلی تو یہ گھٹیا پن اور کمینگی ہے. پہلی بات، میں اگر کسی ملک کے بارے میں کہتا ہوں، سوچ رہا ہوں، لیکن وہی حال ہے میرا، دھوبی کے کتے والا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، مسئلہ بھی کوئی نہیں. میں اگر کہتا ہوں اسکینڈینیویا آئیڈیل، اسکینڈینیوین جتنے بھی ملک ہیں، 3 ہیں، وہ آئیڈیل ملک ہے. سوئٹزرلینڈ آئیڈیل ہے، اور بڑے ہیں، لیکن یہ بہت، مجھے ذاتی طور پہ جتنا میں نے، تو مجھے پاکستان میں کہے ہنگامہ کیا بکواس ہے بھائی. اور اس نے لکھا، ان کو چاہیے تھا بھارتیوں کو اگر تھوڑی سی عقل ہوتی، یہ جو بھی جنہوں نے کیا ہے نا، یہ ہے بھی گامے ماجئی. وہ میں نے چند مہینے پہلے پڑھا کہ کسی برہمن نے، یا پتہ نہیں ان کا کوئی ان کے بھی کوئی بابے بوبے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کسی بونگے نے اٹھ کے کہہ دیا کہ سورج دیوتا بہت ناراض ہے چونکہ وہ سولر انرجی سے، انہوں نے سولر پینل ہی توڑنے شروع کر دیے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا. ہماری نسل ہے وہ. اچھا، چولا والی حرکت کی تھی وہ
हंगामे में तो मुकदमा कायम फलाना, ये स्टूपिड सी बात है। अच्छा ये हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हैं? डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। भुट्टो साहब कहते थे मैं खून नहीं पीता, भुट्टो के किसी आदमी पे लूट मार का इल्जाम नहीं है, और बाकी कोई ऐसा नहीं है जिस पे टप्पा नहीं है। आगे चलो। बिल्कुल ठीक है साहब, खत्म। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एडवांस ईद मुबारक। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद के बाद। अल्लाह हाफिज।